اس کے مزید اس حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں ہماری دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا، وہ آئیں گے، یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، کیا اب ان کی آنے کی تاریخ کا تعین ہو چکا ہے؟ جناب نواز شریف اب کس تاریخ کو آئیں گے؟ اگر تاریخ نہ ہو تو کس ہفتے میں وہ آنے والے ہیں؟ کیا اس کا کوئی تعین ہو چکا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ خان صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ مختلف اوقات کے اندر پارٹی کے ذمہ داران یہ تو کہتے نظر آ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے آئیں گے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی ابتدائیہ میں ذکر کیا، اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگ جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد آئیں گے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہے۔ چونکہ پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کی پاور کا محور ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے عام انتخابات جو اکتوبر میں متوقع ہیں، اگر پنجاب اسمبلی کو توڑا جاتا ہے اور پنجاب میں سے وہ الیکشن نہیں جیتتے تو پھر اکتوبر کے الیکشن میں بھی انہیں کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے اقدامات معاشی محاذ پہ بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سیاسی محاذ پر انہوں نے ڈویژنل کنونشنوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے مریم نواز صاحبہ بھی آئیں گی، اور وہ پنجاب کی سطح پر لیکن سلمان غنی صاحب، ابھی آپ کی گفتگو میں مجھے اس بات کا اظہار نہیں مل رہا ہے یا یقین نہیں ہو رہا کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ مطلب چلے ایگزیکٹ تاریخ نہ معلوم ہو، لیکن کیا اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہے یا ابھی یہ ہوا میں معلق ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ آئیں گے، مگر کب آئیں گے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، نہ اس کا کوئی فیصلہ ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، اگر تو پنجاب اسمبلی اور پختونخوا کی اسمبلی 17 دسمبر کو تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 15 جنوری سے پہلے آئیں گے، اور اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنوری میں بھی آئے، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پاکستان آمد جنوری کے بعد میں ہو۔ اور یہ بھی فرمائیے کہ کتنے متحرک ہوں گے نواز شریف صاحب، ان کی صحت، ان کی جو بھی کیفیات ہیں، وہ کیا وہ اسی انداز کی وہ کیمپین چلا سکیں گے یا چلانا چاہتے ہیں یا چلا پائیں گے جیسی کہ وہ یعنی کہ گزشتہ انتخابات میں انہوں نے چلائی، یا اس حوالے سے ان کی فٹنس کی اور اس جذبے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب، وہ پوزیشن تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہم مختلف انتخابات کے اندر دیکھتے آئے ہیں۔ اب ان کی ایج بھی شاید اس بات کی مطلب انہیں اجازت نہیں دے گی، لیکن بہرحال نواز شریف پاکستان کے ایک بڑے لیڈر رہے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مشروط ہے۔ یقیناً ان کا ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ آگے کمپین کر سکیں گے۔ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس کو کتنا فیکٹر کیا جا رہا ہے کہ اب یقیناً اگر نواز شریف صاحب 8 مہینے پہلے آتے تو ان کو جو ریسیپشن ملتا، جو عوام کی پذیرائی ہوتی، وہ کچھ اور ہی ہوتی، لیکن اب 8 مہینے سے ان کی حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے اور عوام میں اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حالیہ انتخابات میں ہم نے اس کے نتائج دیکھے، وہ کتنا امپیکٹ کرے گا ان کی واپسی کو، اور کس حد تک ان کی وہ مقبولیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے عوام میں پنجاب میں جیسی کہ ان کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ 8 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ 11 اپریل سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جس پوزیشن میں تھی آج وہ نہیں ہے، اور 11 اپریل کے بعد ہونے والی سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں جو اس حکومت سے توقعات تھیں، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے حوالے سے جو ایک عام تاثر تھا کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کر سکیں گے، وہ نہیں ہو پایا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ 8 ماہ پہلے آتے تو پذیرائی یقیناً بہت زیادہ ہوتی، اور اب بھی اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا استقبال جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگا۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت ہے، اور ان کی مسلم لیگ نون کی مقبولیت بھی نواز شریف کی قیادت کے ساتھ مشروط ہے۔ 11 اپریل سے پہلے والی صورتحال نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ مقبولیت متاثر ضرور ہوئی ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس حکومت سے کہا گیا ہے اور ضرورت ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں
تو اس کو ان کے لیے ان کے حوالے سے ایک عوام کو کوئی ویلکم پیکیج دیا جائے جو کہ معیشت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، IMF اس کو مانے گا نہیں، پاکستان کے خزانے میں بالکل اس کی موقع نہیں ہے، لیکن خبریں ہیں کچھ اس قسم کی کہ بجلی کچھ مفت کر دی جائے، کچھ قیمتیں بجلی کی کم کی جائیں، کوئی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی جائیں، کچھ اس قسم کا پیکیج دیا جائے. آپ نے بھی سنی ہے یہ باتیں؟ کامران صاحب، جب حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، میں اس میں مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ڈاواں ڈول تھی تو انہوں نے بھی پیٹرول میں اور بجلی میں ریلیف دیا تھا، اور نواز شریف صاحب سے وہ مسلسل اس حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف دیا جائے. اور ماضی کے اندر نواز شریف کی حکومت کے اندر لوگوں کو ریلیف ملتا تھا، خاص طور پہ جو کچن کی 7 اشیاء تھی وہ کبھی اس سطح پہ نہیں تھی آئی جس سطح پر آ جائے. اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی باقاعدہ نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ممکنہ اقدامات کریں گے، وہ بھی نہیں ہو پائے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ایک بڑا پیکج دیا جائے جس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر بھی ہو اور معاشی سطح پر بھی کوئی اس کے اچھے اثرات سامنے آ سکے. بہت بہت شکریہ. جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ تھے، جن سے جناب نواز شریف کی حوالے سے سیاسی جو اس کا پس منظر ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے.